السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ اٹلی کی وزیر اعظم جارجیا میلونی نے کہا کہ اٹلی نے اسرائیل کو ہتھیاروں کی برآمدات پر اپنے اتحادیوں کے مابین سخت پابندیاں عائد کر دی ہے۔ جارجیا میلونی نے آج اٹالوی پارلیمنٹ میں کہا ہے کہ غزہ کی پٹی میں اسرائیلی آپریشن کے آغاز کے بعد حکومت نے فوری طور پر اسرائیل کو فوجی مواد کی برآمدات کے تمام نئے لائسنسوں کے اجرا کو معطل کر دیا تھا۔ اس طرح 7 اکتوبر کے بعد کیے گئے تمام معاہدوں پر عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ 7 اکتوبر سے پہلے جاری کیے گئے تمام برآمدی لائسنس کے معاملوں پر نظر ثانی کی گئی۔ اٹلی کی وزیراعظم نے مزید کہا کہ تمام نئے برآمدی لائسنس پر مکمل پابندی کا اٹلی کا موقف فرانس، جرمنی اور برطانیہ سے زیادہ سخت ہے۔ جارجیا میلونی نے بتایا کہ اٹلی 7 اکتوبر سے پہلے جاری کردہ لائسنسوں پر نظر ثانی کر رہا ہے اور فوجی مواد کو موجودہ بحران میں مواد استعمال ہونے کا خطرہ ہو تو اس پر کارروائی کر رہا ہے۔ رواں سال امن کا نوبل انعام جیتنے والے توشیو کے غزہ میں اسرائیلی مظالم پر رو پڑے اور کہا کہ یہ انعام غزہ میں کام کرنے والوں کو ملنا چاہیے تھا۔ رواں سال 2024 میں امن کے شعبے میں نوبل انعام جاپانی تنظیم نیہون ہیڈانکو کی جانب سے اینٹی نیوکلیئر مہم چلانے والی معروف شخصیت توشیو کیمومکی نے حاصل کیا ہے۔ امن کا نوبل انعام پانے کے بعد وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور غزہ میں جاری اسرائیلی مظالم پر رو پڑے۔ انہوں نے اشکبار آنکھوں سے کہا ہے کہ میں حیران ہوں کہ غزہ اور اسرائیل میں جنگ بندی کے لیے کام کرنے والوں کے بجائے یہ ایوارڈ مجھے دیا گیا، جبکہ اس کے حقدار وہ تھے۔ نوبل امن ایوارڈ پانے والے توشیوکی کا کہنا تھا کہ غزہ میں بچوں کی خون آلود تصاویر دیکھ کر جاپان کے 80 سال پرانے منظر کی یادیں تازہ ہو گئی جب ایٹمی حملے میں بچوں سے ان کے والدین کو چھین لیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں آج وہی ہو رہا ہے جو جاپان میں ایٹمی دھماکے کے بعد ہوا تھا۔ وہاں اسرائیل کے مظالم کے نتیجے میں معصوم بچے جان سے جا رہے ہیں اور یتیم ہو رہے ہیں۔ غزہ کو یہ جنگ جیتنی ہوگی۔ توشیوکی کا کہنا تھا کہ میں نے کبھی خواب میں نہ سوچا تھا کہ امن کا نوبل انعام کے لیے نیہون ہیڈانکو کو منتخب کیا جائے گا۔ میرا خیال تھا کہ غزہ میں امن کے لیے سخت جدوجہد کرنے والے اس کے مستحق ہوں گے۔ آسٹریلیا کی وزیر خارجہ پینی وونگ نے غزہ پر اسرائیلی حملوں میں بے گناہ شہریوں کے قتل کی مذمت کی اور کہا ہے کہ علاقے میں انسانی امداد کے داخلے کی اجازت دی جائے۔ انہوں نے سوشل میڈیا سے غزہ پر اسرائیلی حملوں سے متعلق جاری کردہ بیان میں آسٹریلیا کی جنگ بندی اپیل کو دہرایا اور کہا ہے کہ حماس کو شکست دینے کی قیمت فلسطینی شہریوں سے وصول نہیں کی جانی چاہیے۔ انہوں نے اسرائیل کے غزہ پر حملوں میں بے گناہ شہریوں کے قتل کی مذمت کی، غزہ کے شمال میں انسانی صورتحال ناقابل قبول قرار دیا اور کہا ہے کہ اسرائیلی حکومت کو علاقے میں انسانی امداد کے داخلے کی اجازت دینی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ امداد کی مقدار میں اضافہ کیا جانا چاہیے ورنہ صورتحال مزید جانی نقصان کا سبب بن جائے گی۔ حضرت کہ اسرائیل غزہ میں نسل کشی کے دوران بھوک کو علاقے کے لوگوں کے خلاف بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ اکتوبر کے پہلے 2 ہفتوں میں حکام کے ساتھ مربوط اور طے شدہ پروگرام کے تحت 285 ٹن انسانی امداد نے غزہ میں داخل ہونا تھا، لیکن اسرائیل نے 1/3 سے بھی کم کو داخلے کی اجازت دی۔ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک غزہ کی پٹی پر اسرائیلی حملوں میں تقریباً 17,000 بچے، 11,378 عورتیں سمیت کل 42,344 فلسطینی قتل کیے جا چکے ہیں اور زخمیوں کی تعداد 99,013 افراد ہیں۔ اسرائیل نے آج چاشومے کی صبح بیروت کے جنوبی حصے پر فضائی حملے شروع کیے۔ اسرائیل کے فوجی ترجمان اسرائیل نے سوشل میڈیا ایکس سے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ حملے میں حزب اللہ کے ایک اسلحہ ڈپو کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ حملہ بیروت کے جنوبی حصے میں حزب اللہ کے جنگی مقامات کے بارے میں ایئر اسٹرائیک کے دھمکی آمیز بیانات کے فوراً بعد کیا گیا۔ حضرت کہ اسرائیل کے لبنان پر بڑھتے ہوئے حملوں میں 2,350 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ حزب اللہ کے ساتھ 8 اکتوبر 2023 سے جاری محدود جھڑپوں کے دوران اسرائیلی فوج نے 23 سپتمبر کو لبنان کے جنوبی شہروں کے ساتھ ساتھ بقا اور البیک کے علاقوں پر سینکڑوں فضائی حملے کیے تھے۔ لبنان وزارت صحت کے مطابق 8 اکتوبر 2023 سے لے کر اب تک کے حملوں میں 104 بچے اور 194 خواتین سمیت 2,350 افراد ہلاک اور 10,906 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ حزب اللہ اسرائیل پر لبنان کے جنوبی علاقوں پر ممنوعہ کلسٹر بموں سے حملے جاری رکھنے کا الزام لگا رہا ہے۔ حزب اللہ کے میڈیا رابطہ دفتر نے ایک تحریری بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل نے لبنان کے جنوبی صوبے نبطیہ میں کچھ مقامات پر کلسٹر بموں سے حملہ کیا۔ بیان میں کہا گیا کہ کلسٹر بموں سے نشانہ بنائے گئے علاقوں میں وادی خنازیر، دیر سیریان اور علمان کے قصبوں کے درمیان ہولیت راج کا علاقہ اور الحراش راستے پر الامان کا قصبہ شامل ہیں۔ بیان میں بین الاقوامی انسانی حقوق اور انسانی امدادی تنظیموں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ اسرائیل کے جرائم اور حملوں کی مذمت کریں۔ حزب اللہ نے 13 اکتوبر کو بھی اعلان کیا تھا کہ اسرائیل نے لبنان کے جنوب میں حنین اور تیری کے قصبوں کے درمیان کے علاقے پر بین الاقوامی معاہدوں کے تحت ممنوعہ کلسٹر بموں سے حملہ کیا۔ حزب اللہ نے اسرائیلی فوج کے خلاف اپنے آپریشنز کے بارے میں بھی بیان جاری کیا۔ بیان میں کہا گیا کہ لبنان کے جنوب میں رامیہ قصبے کے قریب اسرائیل کی 3 بھاری مشینوں اور 2
مرکہ ٹینکوں کو راکٹوں سے نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں ٹینکوں اور مشینوں میں موجود عملے کے افراد ہلاک اور زخمی ہوئے۔ حزب اللہ نے زور دے کر کہا کہ اس نے رامیہ قصبے کے قریب اسرائیلی فوجیوں کے ایک گروہ کو بھی توپ خانے کی براہ راست فائرنگ سے نشانہ بنایا ہے۔ روسی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ روسی فوج نے 2 رہائشی بستیوں لوہانسک اور ڈونیٹسک پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ وزارت دفاع کے جاری کردہ بیان میں روس یوکرین جنگ میں روسی فوجی دستوں کی کارروائیوں کے بارے میں معلومات فراہم کی گئی۔ بیان میں کہا گیا کہ روسی فوج محاذ پر پیش قدمی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ روس کے فوجی دستوں نے بہتر کارروائیاں کر کے لوہانسک پیپلز ریپبلک کے علاقے نیو سیکوئے اور ڈونیٹسک کے پیپلز ریپبلک کے علاقے کرانسی یار کو آزاد کروا لیا ہے۔ بیان کے مطابق جنگ کے آغاز سے لے کر اب تک یوکرینی فوج کے 646 طیارے، 283 ہیلی کاپٹر، 33,704 ڈرون، 582 فضائی دفاعی میزائل سسٹم، 18,632 ٹینک اور 72 بندرگاڑیاں، 1,472 ملٹی بیرل راکٹ لانچر، 16,246 مارٹر توپیں اور 27,295 خصوصی فوجی گاڑیاں تباہ کر دی گئی۔ روسی وزارت دفاع کے آج جاری کردہ بیان کے مطابق روسی فوج نے زاپوریژیا کے لیواڈینوی رہائشی بستی کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ واضح ہے کہ روس کے صدر پوٹن کے 30 سپٹمبر 2022 کے حکم نامے کے تحت یوکرین کے ڈونیٹسک، لوہانسک، زاپوریژیا اور خرسون کے علاقے کا روس کے غیر قانونی الحاق کر لیا گیا تھا۔ امریکہ نے ایران کو خبردار کیا ہے کہ اگر وہ کسی امریکی شہری پر حملہ کرتا ہے تو اس کے سنگین نتائج ہوں گے۔ وائٹ ہاؤس قومی سلامتی کونسل کے ترجمان شان سیوٹ نے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ایران کی دھمکیوں کے حوالے سے ایک تحریری بیان میں کہا ہے کہ ہم اسے قومی اور داخلی سلامتی کے لیے انتہائی اہم مسئلے کے طور پر دیکھ رہے ہیں اور ہم ان گستاخانہ دھمکیوں پر ایران کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایران کسی بھی امریکی شہری پر حملہ کرتا ہے، بشمول وہ لوگ جو اب بھی امریکہ کی خدمت کر رہے ہیں یا پہلے کر چکے ہیں، تو وہ سنگین نتائج کا سامنا کرے گا۔ سیوٹ نے زور دیا کہ متعلقہ ادارے ٹرمپ کی حفاظتی ٹیموں کو مسلسل اور فوری طور پر ضروری معلومات فراہم کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ صدر جو بائیڈن نے خفیہ سروس کو ہدایت دی ہے کہ وہ سابق صدر کے خلاف ان دھمکیوں سے نمٹنے کے لیے تمام ضروری وسائل، صلاحیتیں اور حفاظتی اقدامات کریں۔ یہ بھی بتایا گیا تھا کہ صدارتی مہم کے دوران قاتلانہ حملے کا نشانہ بننے والے ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی دھمکی کا حوالہ دیتے ہوئے انتخابی مہم کے دوران استعمال کے لیے فوجی طیارے اور گاڑیوں کی درخواست کی تھی۔ ڈونلڈ ٹرمپ 13 جولائی کو پینسلوانیا میں ایک ریلی کے دوران بھی قاتلانہ حملے کا شکار ہوئے تھے، جس میں انہیں کان پر معمولی زخم آیا تھا۔ ٹرمپ پر فائرنگ کرنے والے شخص کو ہلاک کیا گیا۔ دنیا کے امیر ترین شخص ایلن مسک نے ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے حامی گروپ کو 3 ماہ کے عرصے میں $7.50 کے عطیات دیے ہیں۔ خبر رساں ادارے ریوٹرز کے مطابق وفاقی الیکشن کمیشن کو جمع کرائی گئی تفصیلات سے واضح ہے کہ کس طرح سے ارب پتی ایلن مسک 5 نومبر کے صدارتی انتخابات میں کامیابی کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے اہمیت رکھتے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق ٹرمپ کے حامی گروپ پولیٹیکل ایکشن کمیٹی، جو سخت مقابلے والی ریاستوں میں ووٹرز کو متحرک کرتی ہے، انہوں نے جولائی سے سپٹمبر کے دوران $7.20 خرچ کیے۔ اس عرصے میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس اور ٹیسلا کے مالک ایلن مسک گروپ کو عطیات دینے والے واحد شخص تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم سپر PAC جیسے گروپس پر منحصر ہے جو ایلن مسک نے بنائی تھی۔ ایلن مسک کا کہنا ہے کہ وہ ماضی میں ڈیموکریٹک صدارتی امیدواروں کو ووٹ دیتے آئے ہیں، تاہم اس مرتبہ انہوں نے دائیں بازو کی جماعت کا ساتھ دیا ہے۔ ٹیسلا کے مالک نے جولائی میں ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کا اعلان کیا تھا اور رواں ماہ ریاست پینسلوانیا کی انتخابی ریلی میں بھی ریپبلکن امیدوار کے ہمراہ موجود تھے۔ آج 4 شنبے کو ایلن مسک نے ایکس پر لکھا کہ وہ پینسلوانیا کے مختلف شہروں میں لیکچرز دیں گے اور ساتھ ہی کہا کہ تقریب میں شرکت کے لیے PAC کی ویب سائٹ پر موجود پٹیشن پر دستخط کرنا ہوگا۔ گزشتہ ہفتے ذرائع کے حوالے سے یہ بات سامنے آئی تھی کہ ایلن مسک پینسلوانیا میں ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے مزید مہم بھی چلائیں گے۔ یہ ریاست دونوں صدارتی امیدواروں ڈونلڈ ٹرمپ اور کملا ہیرس کے لیے اہم سمجھی جاتی ہے۔ وینزویلا کے صدر نکولس مادورو نے کہا ہے کہ ایلن مسک نے وینزویلا کے احتجاجی مظاہروں میں تشدد کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ نکولس مادورو نے دارالحکومت کارکاس میں ایک نجی ٹیلی ویژن چینل پر ایجنڈے کے موضوعات سے متعلق بیانات جاری کیے۔ مادورو نے ایلن مسک کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا ہے کہ مسک نے وینزویلا میں بغاوت کروانے، فاشزم کی وبا پھیلانے اور ملک کے انتخابی عمل میں تشدد شروع کروانے کے لیے کم از کم $1 ارب کی سرمایہ کاری کی ہے۔ مادورو نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کی حکومت کے خلاف احتجاج کرنے والے انتہائی دائیں بازو کے لوگوں کو ایلن مسک سے طاقتور حمایت ملی ہے۔ ملک میں جاری احتجاجی مظاہروں کے پیچھے امریکی حکومت اور ایلن مسک کا ہاتھ ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسک تقریباً 1 مہینے تک ہر روز سوشل میڈیا پر لکھتے رہے ہیں کہ وینزویلا کے عوام مادورو کے خلاف سڑکوں پر نکل رہے ہیں اور احتجاجی مظاہروں کے دوران آگ لگا رہے ہیں اور توڑ پھوڑ مچا رہے ہیں، لیکن اس سب کا نتیجہ مسک کی شکست کی صورت میں نکلا ہے۔ انڈونیشیا کے حکام نے جمعے سے کھانے کی اشیاء پر حلال لیبل لگانے کے قانون پر عمل درآمد کی جانچ کرنے کے لیے گروسری
اسٹورز کی شیلف کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا۔ برطانوی خبر رساں ANC ریوٹرز کے مطابق دنیا کے سب سے بڑے مسلم اکثریتی ملک نے 2014 میں ریسٹورانوں اور کھانے پینے کی مصنوعات پر لیبل لگانے کو ضروری قرار دیا تھا۔ اسلامی قانون کے تحت اشیاء کے موضوع استعمال کو یقینی بنانے کے لیے 17 اکتوبر کی آخری تاریخ مقرر کی گئی تھی۔ کچھ بڑی فوڈ کمپنیوں نے اس قانون پر عمل درآمد کیا ہے، تاہم بعض کا کہنا ہے کہ انہیں مزید وقت درکار ہے۔ امریکی چیمبر آف کامرس کی مینیجنگ ڈائریکٹر لیڈیا روڈی نے کہا ہے کہ وہ حلال مصنوعات کے لیے انڈونیشیا کی مضبوط مارکیٹ کا حصہ بننا چاہتے ہیں، تاہم پھر بھی پیچیدہ سپلائی چینز اور واضح اصول و ضوابط کے فقدان کا سامنا ہے۔ انہوں نے رویٹرز کو بتایا کہ یہ ممکنہ طور پر تجارتی رکاوٹوں اور زیادہ اخراجات کا باعث بن سکتے ہیں۔ امریکی چیمبر آف کامرس اس معاملے پر حکومت کے ساتھ بات چیت کر رہی ہے۔ خادم امیر شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی ہدایت پر ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان آج چہارشنبے کو برسلز میں یورپی خلیجی سمٹ میں سعودی وفد کی سربراہی کریں گے۔ عرب نیوز کے مطابق یورپی یونین کے سینئر حکام نے آج ریاض میں ایک اجلاس میں برسلز میں ہوئی یورپی خلیجی سمٹ کے ایجنڈے پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ GCC اور یورپی یونین کے رہنما سربراہ اجلاس کے دوران علاقائی استحکام، تجارت اور عوامی تعاون پر بات کیے۔ علاوہ ازیں SPA کے مطابق شہزادہ محمد بن سلمان ایک روزہ دورے کے بعد مصر سے روانہ ہو گئے۔ سعودی ولی عہد نے گرم جوشی سے استقبال اور مہمان نوازی پر مصری صدر السیسی کا شکریہ کا پیغام بھیجا ہے۔ لبنان کی مدد کے لیے سعودی عرب سے چوتھا طیارہ آج چہارشنبے کو روانہ ہو گیا۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق ریاض سے بیروت ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوئے طیارے میں مختلف امدادی سامان موجود ہیں۔ انتظامیہ نے کہا ہے کہ طیارے میں غذائی اشیاء کے علاوہ طبی سامان، کمبل، خیمے اور سلیپنگ پیکس ہیں۔ وزیر کے خادم امیر شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی ہدایت پر لبنانی عوام کی مدد کے لیے فضائی پل قائم کیا گیا ہے۔ ہندوستان کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر کا آج چہارشنبے کو اسلام آباد پاکستان میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس کے مقام پر پہنچنے پر پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ان کا استقبال کیا۔ SCO 2024 کی سربراہان حکومت کی کونسل کی 23ویں میٹنگ آج چہارشنبے کو اسلام آباد میں سخت سیکورٹی کے درمیان جنہ کنونشن سینٹر میں ارکان کے پہنچنے کے ساتھ شروع ہوئی۔ شہباز شریف نے ہندوستان کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر کا خیر مقدم کیا اور پھر گروپ فوٹو کے لیے پوز دیا۔ قابل ذکر ہے کہ پاکستان نے 26 اکتوبر 2023 کو بشکیک میں ہوئی آخری میٹنگ میں 2023-24 کے لیے SCOCH کی صدارت سنبھالی تھی۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کی نمائندگی روس، بیلاروس، قزاقستان، کرغستان، تاجکستان اور ازبکستان کے وزرائے اعظم کے علاوہ ایران کے وزیر صنعت و تجارت اور ہندوستان کے وزیر خارجہ کر رہے ہیں۔ SCO سمٹ 2024 میں اپنے افتتاحی خطاب میں شہباز شریف نے سربراہ اجلاس میں شرکت کرنے والے معززین کا خیر مقدم کیا۔ ہندوستانی وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے پاکستان میں کہا کہ امن کا مطلب دہشت گردی و انتہا پسندی کے خلاف سخت رویہ اختیار کرنا ہے۔ SCO سربراہی کانفرنس سے خطاب میں ہندوستانی وزیر خارجہ ایس جے شنکر کا کہنا تھا کہ پاکستان کو SCO کی صدارت سنبھالنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہندوستان نے اس صدارت کو کامیاب بنانے کے لیے اپنی مکمل حمایت فراہم کی ہے۔ جے شنکر کا کہنا تھا کہ ہم ایک ایسے وقت میں مل رہے ہیں جب دنیا میں حالات پیچیدہ ہیں، دو بڑے تنازعات جاری ہیں جن کے عالمی اثرات مختلف ہیں۔